بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں، اس کتاب میں سے ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ صوفیاء، جیسے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ تمثیل کے ذریعے، مثال کے ذریعے ہمیں اللہ کا رستہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک واقعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی شکار کی غرض سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ شکار کرتے 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 وہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور کسی اور ہی طرف نکل گئے۔ جنگل میں جاتے جاتے انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک بوڑھا سا آدمی گدھے پہ کانٹے دار جھاڑیاں لاد کر جا رہا ہے۔ تو چلتے چلتے اس گدھے سے وہ گٹھڑی نیچے گر گئی۔ سلطان تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور گھوڑے سے اتر کے اس نے کہا کہ اے بزرگوار، کیا میں آپ کی مدد کروں، اس گٹھڑی کو گدھے پہ دوبارہ رکھ دوں؟ تو اس بوڑھے نے تشکر کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ ہاں، اس جنگل میں میرا اور تو کوئی ساتھی نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے، تو مہربانی کرو تم میرے ساتھ اس کو، گٹھڑی کو گدھے پہ دوبارہ رکھوا دو۔ تو سلطان نازک ہاتھ تھے، لیکن بہرحال اس نے ہمت کی اور وہ گٹھڑی اٹھا کے گدھے پہ دوبارہ رکھ دی۔ بادشاہ جو ہے وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور واپس چل دیا۔ بوڑھا بھی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ چلتے چلتے اپنے ساتھیوں سے مل گیا۔ اس نے اپنے چند سپاہیوں سے کہا کہ فلاں جنگل کے حصے میں ایک بوڑھا آدمی گدھے پہ ایک گٹھڑی کانٹے دار جھاڑیوں کی لاد کے جا رہا ہے، تم اس کو احترام کے ساتھ میرے پاس لے آؤ۔ تو سپاہی جو تھے وہ جنگل میں پھیل گئے اور انہوں نے آہستہ 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 اس بوڑھے کو رہنمائی کرتے 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 بادشاہ کے خیمے تک لے آئے۔ اب بوڑھا پریشان تھا کہ میرا سپاہیوں کے ساتھ کیا کام ہے، یا یہاں پہ اگر کوئی حکومت کا کوئی نمائندہ، کوئی افسر آیا ہوا ہے تو میرا تو اس سے کوئی کام نہیں، یہ مجھے کیوں گھیر گھار کے ادھر لے آئے ہیں۔ جب وہ خیمے کے سامنے آیا تو اس نے تاج پہنے ہوئے ایک شخص کو دیکھا، جس کو دیکھتے ہی وہ بوڑھا پہچان گیا کہ یہ تو وہی آدمی ہے جس نے میری مدد کی تھی۔ تو اس نے سپاہی سے آہستہ سی آواز میں پوچھا، یہ کون ہے؟ تو سپاہی نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، یہ سلطان محمود غزنوی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بوڑھا اور پریشان ہو گیا کہ میں نے بادشاہ سے برداری کا کام لیا ہے، میں نے اس کو کیوں کہا کہ کانٹوں والی جھاڑیاں میرے گدھے پہ دوبارہ ہیلپ کرو، میری اس کو لاد دو، اب یہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی اس کی سزا دے۔ تو بادشاہ صورتحال سمجھ چکا تھا۔ بادشاہ نے بڑی محبت والے لہجے میں بوڑھے سے کہا کہ اے بزرگ، آپ کا پیشہ کیا ہے؟ تو بوڑھے نے کہا جناب، میرا پیشہ یہی ہے، غریب آدمی ہوں اور یہ جنگل سے کانٹے دار جھاڑیاں اکٹھی کرتا ہوں اور ان کو شہر میں جا کے بیچ دیتا ہوں، اس سے جو پیسے ملتے ہیں روکھی سوکھی روٹی کھا لیتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو بوڑھے نے کہا کہ جناب، میرے سارے حالات تو آپ کے سامنے عیاں ہیں، آپ میری روٹی کا کوئی بندوبست کر دیں، عزت کے ساتھ روٹی ملتی رہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا چلیں، یہ جو گٹھڑی ہے کانٹے دار جھاڑیوں کی، جو سارا دن محنت کر کے آپ نے اکٹھی کی ہے، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت لگائیں۔ تو بوڑھے نے پہلے تو سارے سپاہیوں کی طرف دیکھا، پھر بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ کے شفیق چہرے کی طرف دیکھا، اور پھر کہا کہ جی 10 تھیلیاں سونے کی اشرفیاں جو ہیں
وہ قیمت ہے اس کانٹے دار جھاڑیوں والی گٹھڑی کی۔ تو یہ سننا تھا کہ سارے سپاہی زیر لب مسکرانے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی اتنی زیادہ قیمت؟ بوڑھا خاموش رہا۔ پھر سپاہیوں نے پوچھنا شروع کر دیا بوڑھے سے کہ تم یہ ایک فضول سی گٹھڑی، فضول سے جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں جو ہمارے کسی کام کی نہیں، تو تم ان کی اتنی زیادہ قیمت کیوں لگا رہے ہو؟ تو بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے سپاہیو، تم میری اس گٹھڑی کو دیکھ رہے ہو، تم میرے اس فضول سے سامان کو دیکھ رہے ہو، تم ان فضول سی کانٹے دار جھاڑیوں کو دیکھ رہے ہو، لیکن تم خریدار کو نہیں دیکھ رہے۔ اگر تم خریدار کو دیکھتے تو تم یہ سوال نہ کرتے۔ تو بادشاہ اس کا یہ جواب سن کے بہت خوش ہوا، اور اس کی منہ مانگی قیمت دی اس نے۔ اصل بادشاہ کا مقصد تو یہ تھا اس کی مدد کرنا۔ تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ وہ جو گٹھڑی ہے، وہ کانٹے دار جھاڑیوں سے بھری ہوئی گٹھڑی دراصل ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کی گٹھڑی ہے۔ اور جب ہم بارگاہ خداوندی میں اپنے ان اعمال کی گٹھڑی لے کے حاضر ہوں گے، تو ہم اپنے مالک سے اس کی رحمت کا تقاضا کریں گے، اور ہمیں اپنے مالک کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہے۔ تو ہمیں اپنے مالک کی رحمت پہ ناز ہے، فخر ہے۔ تو ہم اس بوڑھے کی طرح اپنے سامان کو نہیں دیکھیں گے، اپنے مالک کو دیکھیں گے، اور وہ مالک ہمیں امید ہے کہ اپنی بے پایاں رحمت کے بدلے میں ہمارے یہ اعمال خرید